اب ایک بات اور کہی کہ صدقے کو رد بلا فرمایا میرے آقا نے. بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے. مصیبت صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو باطل چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے. ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی کہ بکرا ڈھونڈ لو اور کالا ڈھونڈ لو تو جلدی یہ کام ہو جائے گا. حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا. وہ اصل چیز ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. تم سچے ہو جاؤ، بلائیں تمہیں چھوڑ دیں گی. صدق اختیار کر لو. جو اس کا کوڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچے ہو جاؤ اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، سارے جادوگر جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں. کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں. اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تعویذ جیسے نکلے ہیں، تعویذ اس زمانے میں چلے آ رہے تھے. تعویذ سے ہے تعوذ، پناہ مانگنا اللہ کی شیطان سے. اور وہی تعوذ پڑھنے کا ہی ہمیں حکم ہے. آپ قرآن بھی کھولتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لو، تاکہ تمہیں مس لیڈ کر کے قرآن کے مفہوم اور معنی تمہارے نزدیک بدل نہ دے. تم محفوظ ہو جاؤ اس کی شرارت سے. اب ہر گلی ہر کوچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے روحانی علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کیا ایمان بچا ہے اس کے پاس؟ کتنا بچا ہے اس کے پاس؟ اور کیا لوگ اس طرح کیور ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. کیونکہ میرے پاس ایک بے شمار مخلوق اس کام کے لیے آتی ہے. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو. کیوں؟ جب تم تعوذ پڑھ رہے ہو، تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور شیطان رجیم سے بچا لے، اور باطل قوتیں تم پہ غالب آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ریکویسٹ کو ابھی تک مانا نہیں. تمہیں اپنی پناہ اس نے دی نہیں. اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں دے دے گا تو کیسے کوئی مجرم جو ہے وہ تم پہ غلبہ پا سکتا ہے؟ تو جب بار بار یہ پڑھنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں. جب آپ کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معافی قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے. کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو معاف نہ کرے. اور جب معاف کر دے گا تو پھر کوئی جادوگر آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا. اور جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے. جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا. شیطان تو دبوچ ہی لے گا. تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ. اگر اس کی پناہ میں چلے گئے، کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں. اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں. ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا. آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے. اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائی. اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے.
ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا. دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. ہاں البتہ یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مضر کی بھیڑوں کے بال. اب یہ کیوں فرمایا اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہیں. اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائیں گے. تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ باطل قوتوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اللہ سے معافی سے، توبہ سے اور دعاؤں سے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک بھرمار ہے جادوگروں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے ہیں، یہ سب کا نقصان کر سکتے ہیں، سب کا فائدہ کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہو کہ ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، سوائے جھوٹا خوف پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے.